نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر بالخصوص پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فرمایا کہ پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی گئی اور اللہ رب العزت نے پورے رکوع کے اندر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا صحیح طریقہ اور مال کو عمدگی کے ساتھ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کے بارے میں اپنی رضا کے لیے نمود و نما سے بچ کر خرچ کرنے کی اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی تھی۔ آج فرمایا جا رہا ہے جو تمہاری کمائی میں سے پاکیزہ ہے وہ خرچ کرو، یعنی عمدہ مال خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے یعنی تم نے جو کمایا ہے، طیبات پاکیزہ مال۔ پاکیزہ مال میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مال عمدہ ہو، یہ بھی شامل ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرو تو عمدہ چیز، بڑھیا چیز، قیمتی چیز، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، اگر اللہ کے راستے میں ہم رقم خرچ کرتے ہیں تو ان پیسوں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، بہت بری حالت میں، جن کو پیسوں کو پھٹے پرانے گھر میں رکھنے کو دل نہیں کرتا، نکالنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، ادھر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کے راستے میں کوئی کھانا دیتے ہیں، وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہوتا ہے، نمک زیادہ ہو گیا یا کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ بن چکا ہوتا ہے، ہم وہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں دیتے وقت اللہ کی نسبت کا خیال نہیں کرتے، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی غریب کو دینا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کی نسبت کا خیال نہیں کرتے، تو غریب کو دیکھ کر اس کو جو دل میں آتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔
اللہ کے راستے میں قیمتی، اچھا، عمدہ اور حلال مال دینا چاہیے. اور حرام مال دیا، حرام مال جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتے. اور حرام مال کا صدقہ دیا ہوا بالکل اپنے لیے بھی وبال ہے، اور اگر اس میں سے کچھ چھوڑ کر چلا گیا وہ بعد میں اس کے لیے بھی وبال تو بنے گئی. جو اس کو استعمال کریں گے اس کے بچے، ان کے لیے بھی وہ وبال کا باعث بنے گا. اس لیے حرام مال جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت حلال مال کو قبول کرتے ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا. یہ عشر جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ بھی واجب ہے. اس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زمین سے جو نکالا جاتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر بارش کے پانیوں سے یا نہری پانیوں سے یا کنووں کے پانیوں سے وہ سیراب ہوئی ہے تو پھر اس کا 10واں حصہ دینا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں. اگر آپ کو محنت کرنی پڑی، آپ نے پانی قیمتاً خریدا، آپ نے اپنے خرچے سے پانی کا خرچہ اٹھا کر ٹیوبویل وغیرہ لگا کے اس سے سیراب کیا، تو پھر آپ کو اس کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. تو خواہ سبزی ہو، خواہ پھل فروٹ ہو، یا غلہ گندم وغیرہ، جو بھی چیز ہے جو زمین، یہاں اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی. ایک جگہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق دے دو. تو ان تمام آیات سے اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ نصاب ہے، اس میں نصاب نہیں. زکوٰۃ میں کیا ہے کہ مال کو سال گزر جائے. اس میں یہ ہے کہ اس پیداوار جب آپ نے حاصل کی ہے پیداوار، اس وقت آپ پر اس کا عشر دینا یعنی 10واں حصہ دینا ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے مال میں یہ شرط ہے کہ وہ مال نامی ہو. اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی پیداوار ہے وہ نامی ہی شمار ہوگی. نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والی. تو اس کے اندر پیداوار کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں یا نہیں. جیسے سبزیاں ہیں زیادہ دن محفوظ نہیں کر سکتے، اس طرح کی اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. جو بھی پیداوار ہے اس کے اندر عشر دینا واجب ہے. اور اگر تفصیل سے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ کسی عالم کے سامنے اپنی صورتحال پیش کر کے، جیسے میں نے بتایا عشر بھی واجب ہوتا ہے، نصف عشر بھی واجب ہوتا ہے، تو آپ مسئلہ اپنا پوچھ سکتے ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو مال خبیث ہے، ردی ہے، گھٹیا ہے، اس کا ارادہ نہ کرنا کہ اس میں سے تم خرچ کرنے لگو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم بھی اس کو نہیں لینا پسند کرتے الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو. پھر تو لے لیتے ہو، چشم پوشی سے کام لو، مگر نہ تم بھی اس کو لینا پسند نہیں. جس مال کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اس کو تو اپنے بھائی کو بھی نہیں دینا چاہیے، مسلمان بھائی کو بھی. تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. اس نے یہ جو احکامات دیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے دیے ہیں. حمید قابل تعریف ہے، اس کا ہر فعل، تمام صفات کمال اس کے اندر موجود ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ جتنے بھی احکام دیے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے دیے ہیں. اس لیے اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو ہم کماتے ہیں اس میں سے بھی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی دینی چاہیے. اور بھی صدقہ خیرات دیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں. مگر ان تمام چیزوں میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ مال خبیث، ہلکا، گھٹیا، بالخصوص حرام مال اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے. گھٹیا مال ہم خود لینے کے لیے تیار نہیں، حرام مال ہم خود کھانے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے راستے میں کیسے دیتے ہو؟ اللہ تو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، ویأمرکم بالفحشاء، برائی کا حکم کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ دو، برائی کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی خاص مغفرت کا، فضل کا، کہ اللہ رب العزت اپنے راستے میں دیے ہوئے مال کا خلف تمہیں ضرور دے گا، فضل دے گا، احسان کرے گا، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کا خلف تمہیں ضرور دے گا، یہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں اللہ محتاج نہیں ہونے دے گا۔ شیطان کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو محتاج ہوگا، اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ نہیں محتاج ہونے دے گا۔ شیطان تم سے برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں برائی سے بچا کر تمہیں مغفرت عطا کرنا چاہتا ہے، بخشش تمہاری کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاد میں جانے سے، یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے سے جان ماری نہیں جاتی، اپنے وقت پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور اللہ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، یہاں فرمایا فضل کا وعدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت مال کو بڑھاتے ہیں، مال خرچ کرنے سے کمی تنگی اور وسعت کشادگی یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، جاننے والا ہے تمہاری نیتوں کو، تمہارے کاموں کو۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو حکمت عطا کر دی جائے، یعنی دین کے اندر فہم، دین کی سمجھ، یہ دین کی سمجھ ہے اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دین کی سمجھ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فقر و فاقہ سے نہ ڈرنا، اللہ سے فضل کی امید رکھنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی پیش کرنا، مال بھی پیش کرنا، یعنی قرآن و حدیث کا علم، اس میں گہرائی، یہ خیر کثیر ہے۔ اللہ جس کو حکمت دیتا ہے یہ والی حکمت، اس کو اللہ نے گویا کہ خیر کثیر عطا کر دی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نصیحتیں صرف عقل مند ہی سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو شیطانی وساوس سے بچا لیا ہے، جن کی عقل پاکیزہ ہو گئی، جن کی عقل شریعت کے مطابق عمل کر کے پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ شیطانی وسوسوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، آگے فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تھوڑا بہت کسی دیے سے بھی خرچ کرتے ہو، یا تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے، تو کسی بھی چیز کی نظر مانتے ہو کہ اس میں کوئی شرط ہے یا شرط نہیں۔ نظر کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے ذمہ کوئی چیز اپنے اختیار سے واجب کر لینا، جیسے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ ہوتی ہے نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیک کام کی نظر مانی اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر کسی نے معصیت کی نظر مانی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی خرچ کرو گے نفقے سے، جو بھی تھوڑا بہت اور جو بھی نظر مانو گے، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو آدمی ظلم والا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے احکام سے کجی والا راستہ اختیار کرے گا، یعنی اللہ کے احکام سے پہلو تہی کرے گا، تو وہ ظالم ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو آدمی نیکی والا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کا مددگار ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہیں نہیں غریب ہونے دے گا، تمہیں نہیں ذلیل ہونے دے گا، تمہیں نہیں محتاج ہونے دے گا۔ اور شیطان کی جو بات مانیں گے شیطان ان کا مددگار ہے،
شیطان ان کو جگہ جگہ ذلیل و رسوا کرے گا، اس لیے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر کام کے اندر بلائی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کا اللہ مددگار ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں اچھا مال، پاکیزہ مال، عمدہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہمارے کسان بھائی ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو بھی زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اللہ رب العزت اس کو بھی نکالنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، اوتی خیرن کثیرا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے اندر گہرا فہم عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت کا بھی اور قرآن کریم کا بھی صحیح معنی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ان کا جو فہم ہے وہ عطا فرمائے، ان کے اندر رسوخ عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں، جو نظر مانے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔